سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوا کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک ایمان والے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کسی قسم کا بھی گناہ نہ پایا جاتا ہو، چاہے ظاہری طور پر وہ گناہ ہو یا باطنی طور پر وہ گناہ ہو۔ ظاہری طور پر گناہ کو ہم سب جانتے ہیں، جو دکھائی دیتے ہیں، کسی پر ظلم کر دیا یہ ظاہری گناہ ہے، زنا کا کر لینا یہ ظاہری گناہ ہے، شراب کا پی لینا یہ ظاہری گناہ ہے، سود کا کھانا، جوا کا کھیلنا یہ سب ظاہری گناہ ہے۔ جس طرح ایک ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ باطنی گناہ وہ گناہ کہلاتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، حسد کرنا، کسی کے لیے اپنے دل کے اندر دشمنی کو رکھنا، بغض کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سب وہ تمام گناہ ہیں جو باطنی کہلاتے ہیں۔ ان تمام گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہوا کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی پاک و صاف گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں پائی جاتی، دنیا میں بھی اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کو عیش و آرام میں رہنے کا ٹھکانہ دیا جائے گا۔ اور جو لوگ زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے نہیں گزارتے تو ان کی مختلف طریقوں سے پکڑ کی جاتی ہے، اس دنیا میں بھی پکڑ کی جائے گی، آخرت میں تو پکڑ کی جائے گی۔ دنیا میں بھی پکڑ مختلف شکلوں میں کی جاتی ہے، کبھی ان پر ظالم حکمراں کو مسلط کیا جاتا ہے، کبھی معاشی اعتبار سے ان پر تنگی کر دی جاتی ہے، ان کی زندگی کے اندر سکون و اطمینان کی کیفیت کو سلب کر لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے۔ اور کبھی پکڑ زلزلوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، کبھی پکڑ سورج میں گہن لگا کر چاند کو بے نور کر کے ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں میں ہمارے ملک کے اندر 2 مرتبہ زلزلہ آیا، ایک مرتبہ رات میں 1:58 پر زلزلہ آیا، اور دوسری مرتبہ 1-2 دن کے بعد 7:58 پر زلزلہ آیا۔ لیکن اس زلزلے نے جو پیغام دیا، ہم نے اس پیغام کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا۔ صبح میں، رات میں سوشل میڈیا پر یہ میسج تو خوب وائرل ہوئے کہ زلزلہ آیا، بعد میں پڑھ لینا، بعد میں شامل میں ٹائم ملے گا، بعد میں آگے آ جائیے آگے۔ یہ میسج تو خوب وائرل ہوا کہ رات زلزلہ آیا تھا، اور عشاء کے وقت زلزلہ آیا تھا، اور پھر صبح میں چوراہوں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے کہا بھی گیا کہ رات زلزلہ آیا تھا۔ لیکن اس زلزلے نے کیا پیغام دیا، یہ ہم نے نہیں سوچا، اور یہ زلزلے آتے کیوں ہیں یہ بھی ہم نے نہیں سوچا۔ یہ زلزلے آتے ہیں جب زنا عام ہوتا ہے، گناہ عام ہوتے ہیں، بے حیائی، عریانیت، فحاشی، سود کا لین دین عام ہو جاتا ہے، سود کا کھانا اور کھلانا عام ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی جانب سے زلزلے دے جاتے ہیں متنبع کرنے کے لیے کہ اپنے دل پر جو تمہارے دلوں پر دبیز پردے غفلت کے پڑے ہوئے ہیں، ان غفلت کو چاک کر پھینک دو، اور اللہ کے بارگاہ میں آ کر نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنو۔ یہ زلزلے اس لیے آتے ہیں، لیکن زلزلے آنے سے پہلے جو زندگی ہماری گزر رہی تھی اسی طرح کی زندگی اب بھی ہے۔ لوگوں نے اسٹیٹس تو خوب لگائے موبائل میں کہ اللہ رحم کرے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، لیکن اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والے جو اعمال ہیں ان کو کرنے کے لیے ہم تیار ہرگز نہیں۔ 1:58 پر زلزلہ
لگے، لیکن فجر کی نماز میں وہی تو سب جو روزانہ ہوا کرتی ہے، ایک آدمی زیادہ نہیں تھا، تو کہاں ہم زلزلے سے ڈرے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت مسجدیں بھر جانی چاہیے تھی تہجد کے لیے، اور پوری مسجد میں رونے کی گونجوں کی آواز اٹھنی چاہیے تھی، اور اللہ سے رو لگانی چاہیے تھی، اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کٹورا بنا کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے تھی۔ اے اللہ، ان زلزلوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہم نے آپ کو بہت ناراض کر رکھا ہے، آپ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ان زلزلوں سے ہمیں بچا دیجیے۔ یہ کیفیت ہونا چاہیے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی ناگہانی واقعات پیش آیا کرتے تھے، کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا، زلزلہ آتا تھا، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام فوراً مسجدوں کی جانب لپکا کرتے تھے اور دوڑا کرتے تھے اور اللہ سے لو لگایا کرتے تھے۔ لیکن کیا کریں، رونا کس پر روئے، کسے مجرم ٹھہرائے؟ آج مسلمانوں نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے، غیر مسلموں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ نماز مسجد میں ہوتی ہے، نماز چھوڑ کر کاروبار میں ہم لگتے ہیں تو دین کے، اسلام کے ایک اہم رکن کی ہڈیاں اڑاتے ہیں۔ کون غیر مسلم ہے جو نماز کی مذاق اڑاتا ہے؟ مسلمان ہی تو نماز کی مذاق آج اڑا رہے ہیں، اور کاروبار میں ایسے مجبور ہوتے ہیں کہ بس یہی رہنا ہے، اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے۔ یاد رکھیے، سب سے زیادہ بددعا کاروبار کو جو لگتی ہے وہ نماز کے چھوڑنے کی لگتی ہے۔ جو آدمی کاروبار میں لگ جائے اور نماز کا اہتمام کرنے والا نہ ہو، اس کو کاروبار میں کبھی بھی منافع اور فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو وقتی طور پر ہوتا ہے، انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، اس بات کا بھی احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سارا کچا چھٹا اللہ ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ اس وقت ہم کیا کہیں گے معلوم ہے؟ اس وقت کہیں گے کہائی کم وقتی، اس نامہ اعمال میں تو کوئی عمل میرا ایسا نہیں ہے جو دنیا میں میں نے کیا ہو اور اس میں موجود نہ ہو۔ بڑا سا بڑا گناہ جو میں نے دنیا میں کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر بند کمرے میں اندر سے کنڈی لگا کر یوٹیوب پر گندی دنیا کو آباد کرتے ہوئے، فیس بک پر گندی دنیا کو آباد کرتے ہوئے اللہ کو ناراض کرنے والے جو کام کیے تھے وہ بھی اس کے اندر لکھے ہوئے۔ ہمارا نوجوان آج کہاں جا رہا ہے؟ انٹرنیٹ کا نشہ ایسا لگا ہے، شراب کا نشہ پھیکا پڑ گیا اس کے سامنے۔ شراب کا نشہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک نشہ موجودہ زمانے میں نیٹ کا لگ گیا ہے۔ نکل جائیے رات میں 11 بجے، آپ 12 بجے نکل جائیے، تنہا بیٹھے ہوئے واٹس ایپ پر لڑکیوں سے چیٹنگ ہو رہی ہے، فون پر بات ہو رہی ہے۔ یہ زنا نہیں تو کیا ہے؟ زنا صرف وہی نہیں جو مخصوص صورت اختیار کی جائے، زنا کسی غیر محرم سے بات کرنا، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو، چاہے کسی ہوٹل میں بٹھا کر ہو، یہ بھی زنا کہلاتا ہے شریعت کی بنا۔ اور جو زنا کرنے والے ہیں ان کا انجام بڑا خطرناک قرآن و حدیث نے بیان کیا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے غفلت کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو چاک کرنا ہوگا، اللہ کی جانب آنا ہوگا، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہوں گے۔ اور بعض تو یوں کہہ دیتا ہوں، اسے سمجھاؤ دین کی بات دیکھ لیں گے، جیسے دنیا میں کہہ دیتا نا اپنی طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے،
اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے بھی دیکھ لیں. معلوم ہے کیسا جملہ ہے, کفریہ جملہ ہے, کافر ہو جائے گا فوراً. اور چھوڑیے کافر ہو یا نہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے, نہ تو کوئی دوست کام آئے گا, نہ کوئی عہدہ کام آئے گا. اور دنیا میں تو رشوت دے کر کام ہو جاتا ہے, تو وہاں رشوت بھی کام نہیں آئے گی, کوئی مال نہیں لیا جائے گا. وہاں کی صورت حال کو قرآن نے بیان کی, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بیٹا باپ سے بھاگے گا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, شوہر بیوی سے بھاگے گا, اور بیوی شوہر سے بھاگے گی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر آدمی اپنے مسئلے میں الجھا ہوا. کتنی تقریریں کی جائیں اور کتنے بیانات کیے جائیں. یوٹیوب پر پوری دنیا آواز ہے تقریروں کی, ہم سنتے بھی ہیں, ہر جمعے کو سنتے ہیں, نماز کے بارے میں سنتے ہیں, زکوٰۃ کے بارے میں سنتے ہیں, قرآن کے بارے میں سنتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے کانوں کو عیاش بنا رکھا ہے. جس طرح ہم گانا سنتے ہیں اسی طرح تقریر سنتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر کوئی چینجنگ آتی ہی نہیں. چاہے اللہ کا کتنا سے کتنا بڑا عذاب آ جائے, ہم ماننے والے نہیں. زلزلہ آنے کے بعد نہ تو ہم نماز پڑھیں گے, زلزلے آنے کے بعد نہ تو ہم قرآن کریم پڑھیں گے, زلزلے آنے کے بعد شادیوں میں جو خرافات ہوتی ہے ان خرافات کو بھی بند نہیں کریں گے. ہم کریں گے, ہم خوب کریں گے. جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو نانی یاد آ جائے گی. ہلکی سی اللہ رسی کھینچتا ہے, دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں آدمی کو. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کتنے دنوں کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. 50 سے 60 سال آدمی چل سکتا ہے, خالی ہاتھ آتا ہے, خالی جاتا ہے. 2-3 دن تذکرہ ہوتا ہے, اس کو یاد کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. عارضی دنیا میں ہم کیوں اتنا جی لگا رہے ہیں, کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, کیوں نمازیں چھوڑ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنی زندگی کا, تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں